اور جو ناظرین جو مجھے دیکھ رہے ہیں وہ اپنے مقامی قبلہ رخ ہو سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے، قبلہ رخ ہو جائیں تو بیٹھ کے اب یہ ہے کہ وہ اپنے ذرا کہ لطیفہ قلب ناف کے نیچے لطیفہ جو ہے لطیفہ نفس ہے، کیونکہ لطیفہ نفس اور لطیفہ قلب یہ دو جو لطیفے ہیں، ان دو لطیفوں پر جو ہے یہ ذکر ہوتا ہے، لہٰذا یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ طریقہ اس کا سمجھ لیں، طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ اپنا سر جو ہے سر سے ضرب لگائیں گے لطیفہ نفس پر، اللہ کی، اللہ، یہ اللہ کی ضرب نفس پہ لگی، پھر آپ نے سر اٹھایا، سر اٹھا کے ہو کی ضرب دل پہ لگائیں گے۔ لطیفہ دل کا لطیفہ جو ہے یہ الٹی پستان سے 2 انگل نیچے ہے، یہاں لطیفہ قلب ہے، اور زیر ناف جو لطیفہ نفس ہے۔ یہ بڑا زبردست ذکر ہے، یہ مقامی ہویت حاصل ہو جاتا ہے، اس کا دوام جب رہے گا مقامی ہویت حاصل ہو جائے گا۔ لہٰذا جیسے میں بار بار ناظرین سے بھی کہہ رہا ہوں اور حاضرین سے بھی کہ آپ یہ تو اس مہینے میں ایک دفعہ محفل ہماری ہوتی ہے، لیکن آپ پورا مہینہ اس ذکر کو جاری رکھیں، فجر کے بعد اس ذکر کو روزانہ کرتے رہیں۔ جو ناظرین اپنے اپنے مقام پہ ہیں اپنے اپنے مقام پہ فجر کے بعد روزانہ کرتے رہیں، بھلے ابھی وہ میرے ساتھ اپنے وقت کے اعتبار سے شریک ہیں کہ پتہ نہیں وہاں دن کے جو ہے 12 بجے ہوئے ہیں، دن کے 1 بجے ہوئے ہیں، کیا ٹائم ہے، لیکن وہ صرف تربیت کے لیے آپ اس وقت ضربے لگا رہے ہیں، لیکن اب آپ اپنے فجر کے وقت میں پورا مہینہ یہ ضرب لگاتے رہیں۔ انشاءاللہ اگر اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی تو 1 مہینے میں ہی اگلی محفل سے پہلے آپ کو یہ مقام مل جائے گا، یہ مقامی ہویت۔ اس سے نفس بھی مزمل ہوتا ہے، قلب بھی روشن ہوتا ہے، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک خاص جو ہے وہ مقام اور جو ہے وہ نعمت سے انسان مالا مال ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ ذکر کریں گے یہ اس میں ذات قلندری کا، اس کا طریقہ یہ اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، تو اللہ کی ضرب لطیفہ نفس پہ اور پھر سر اٹھایا ہو کی ضرب قلب پہ، اس طریقے سے انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے اور 3 مرتبہ قل هو اللہ اور 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی و آلہ و صحبہ الف الف مرۃ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی و آلہ و صحبہ الف الف مرۃ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی و آلہ و صحبہ الف الف مرۃ۔ دعا کیجیے یا اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے تمام روحانی سلسلوں کے اولیاء اللہ کو عموماً اور سلسلہ چشتیہ صابریہ کے اولیاء اللہ کو خصوصاً پہنچا دیجیے اور ان کی روحانی توجہات ہمیں عطا فرما دیجیے، آمین۔ اللہ ہو، 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 ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو،
अल्लाहु 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 हु अल्लाहु 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 हो अल्लाहु 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 हु अल्लाहु 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 हो अल्लाहु 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 अल्लाहु
अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व
وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسلیما كثيرا كثيرا۔ یہ تصور کیجئے کہ مقام ہویت میں ہمارے روئے روئے سے اللہ کا ذکر جو ہے جاری اور ساری ہے، اور ذکر کے انوارات ہمارے سارے بدن سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ والحمد۔ تمام ناظرین حاضرین اس دعا کو میرے ساتھ دہرائیں۔ اللہم طاہر قلوبنا غیرک ونور قلوبنا بنور معرفتک ابدا ابدا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو گندی دنیا کی محبت سے پاک فرما دیجیے، اور ہمارے دلوں کو تو اپنی محبت اور معرفت کے نور سے منور فرما دیجیے، اور ہمارے ذکر کا قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ ہمارے ذکر کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ابھی ہم نے اس میں ذات قلندری کا ذکر کیا ہے، اللہ کا، یا اللہ ہمارے اس اللہ کے ذکر کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس کے ذکر کے پورے پر انوارات اور برکات ہمیں عطا فرما۔ یا دنیا بھر میں ناظرین جو ہمارے ساتھ اس ذکر میں شریک ہیں اور جو اس حاضرین یہاں موجود ہیں، سب کو یا اللہ اس ذکر کی پوری برکت عطا فرما، پوری یا اللہ انوارات سے منور فرما۔ یا اللہ ہم سب کو یا اللہ مقامی ہویت پر فائز فرما، یا اللہ مقامی ہویت پر فائز فرما۔ یا اللہ اپنے انوارات کی تجلی ہم پر متجلی فرما۔ یا اللہ تمام ناظرین کے قلوب کو، یا اللہ حاضرین کو قلوب کو یا اللہ تو اپنی محبت کے لیے روشن فرما۔ یا اللہ اپنی محبت کے لیے روشن فرما۔ یا اللہ تو اپنی سچی محبت سے ہمیں مالا مال فرما۔ یا اللہ ہمیں تو اپنا مقبول اور محبوب بندہ بنا۔ یا اللہ تیرے شایان شان ہم نہ عبادت پیش کر سکے ہیں، نہ ذکر پیش کر سکے ہیں۔ یا اللہ آپ اپنی شان اور اپنی یا اللہ رحمت کی وسیع چادر کے نتیجے میں ہمارے چھوٹے سے عمل کو قبول و منظور فرما، اور یا اللہ اس کا بہترین بدلہ ہمیں عطا فرما، بہترین بدلہ ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ اس اعتکاف کا مقصد اور تیرے نام کی صدائیں لگانے کا مقصد صرف ایک ہے، ہم تجھ سے تجھ کو پانا چاہتے ہیں۔ یا اللہ تجھ سے تجھ کو پانا چاہتے ہیں۔ یا اللہ تو اپنا آپ ہمیں عطا فرما، یا اللہ تو اپنا آپ ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ ہم آپ سے آپ ہی کو مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہم آپ سے آپ کا غیر نہیں مانگتے، یا اللہ ہم آپ کو ہی مانگتے ہیں۔ جب بادشاہوں کا بادشاہ مل گیا تو ساری بادشاہی مل گئی۔ یا اللہ تو آپ اپنا ہمیں عطا فرما، یا اللہ تو آپ اپنا ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری صداؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری اداؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ تیرے شرف قبول ہوگا تو یا اللہ سب کچھ یا اللہ ہمارے لیے آسان ہے۔ یا اللہ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، ہماری عبادتیں، ہماری قربانیاں، ہماری حیات و موت یا اللہ للہ رب العالمین، سب یا اللہ تیرے لیے ہو، تیرے لیے ہو۔ یا اللہ ہمارا جینا مرنا تو اپنی ذات کے لیے بنا، یا اللہ جینا مرنا اپنی ذات کے لیے بنا۔ یا اللہ یہ فجر کا مبارک وقت ہے، یا اللہ اس مبارک وقت میں یا اللہ تو آپ اپنا ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین اور حاضرین جو موجود ہیں، جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے کہ اب آپ کے جو تین جو اس وقت انفرادی معمولات ہوں گے، اور انفرادی معمولات میں یہ تین تسبیح کا ذکر، یعنی کلمہ تمجید، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 100 مرتبہ یہ پڑھیں گے آپ۔ اس کے بعد استغفار جو ہے وہ 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 100 مرتبہ یہ پڑھیں گے، اور 100 مرتبہ درود شریف اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی و آلہ و صحبہ الف مرتین۔ یہ درود شریف جو یاد کر لیں، اور اگر یاد نہیں فی الحال
تو آپ کوئی بھی شارٹ درود پڑھ سکتے ہیں، یا جو درود آپ کو یاد ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد و آلہ وسلم، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک تسبیح اس کی کریں۔ اور تیسرا جو ہے یہ درود شریف ہو گیا، 3 تسبیح اس طرح مکمل ہو گئی۔ اور اس کے بعد جو ہے سورہ یاسین کی تلاوت، سورہ یاسین کی تلاوت کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب وہ دین دنیا کے منافع مانگ لیں۔ اور اشراق کا وقت ہو رہا ہے، لہٰذا اشراق کے وقت میں آپ اشراق کے 4 رکعت جو ہے 2 نفل کر کے آپ پڑھ لیں۔ اور اس سے ظاہر ہے کہ آپ حدیث میں آتا ہے کہ جو فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد ذکر و اذکار میں لگا رہتا ہے اور پھر اٹھ کے اشراق کے نوافل پڑھ لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مقبول حج عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یعنی مقبول، یعنی خود جا کے کریں گے پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں، فرمایا کہ یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یقیناً جو ہے وہ مقبول حج عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ لہذا اس کا اہتمام رکھیں۔ تو انشاءاللہ روز کے معمولات میں تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ